ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان، کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہو، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانیں جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا، کفار و مشرکین کی تو بتایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3 ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹ دکھا کر جو نکل چکے۔ دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، ایک بہت سخت سٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3 1/3 حصہ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں۔ سوچو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بچے کتنے ہیں؟ 1/3۔ لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے، یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری 1/3 حصے کو فتح مبین عطا فرمائے۔ فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی، لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ آخر کا 1/3 حصہ ہوگا۔ اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے۔ یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیز، انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے، وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا، حوصلہ تھا، وہ ڈاواڈول ہونے لگ جاتا ہے۔ اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی۔ اور دوسری آزمائش تو یہ ہے، بچے آدھے تھے اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے۔ کبھی میرا عزیز دوست، کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر، کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا، ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے، میں کیا کروں؟ میرے عزیزوں، جو آخر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ معمولی نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ، ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی، اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا۔ تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے۔